یہ جو باہر پھر رہے ہیں نا سارے جو سیریں کرتے پھرتے ہیں، ان کو بتانا کہ ہم اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہ کوئی دنیا تو گھبرائے گی آپ سے، ان سے ڈرے گی کہ ان کو نہ بلانا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس لیے ان کو اب بس کر دینی چاہیے. ہماری بس ہو گئی ہے، اور ہماری وہ آرام سے کام کرنے کا بھی ہمت ختم ہو گیا ہے. عمران خان کی آنکھ ایک میں نقصان ہوا ہے، دوسری کو بچانا ہے. یہ الشفا کو جو یہ کرنے لگے تھے، ہاں الشفا جو کے لیے جو کہاں پنڈی کا ہے، اس کا نام لیتے تھے یا کسی اور، تاکہ ان ڈاکٹروں کو، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پیچھے ڈاکٹروں کے پیچھے ایجنسیاں پہنچ کے ان کے اوپر پہلے ہی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. یہ پہلے ان کے فون بند کرواتی ہیں، پتہ نہیں ان کے اوپر کیا دھمکیاں دیتی ہیں. ہم نے تو ان کو کہا کہ کسی نہ یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل کا نام نہ دینا، پتہ نہیں ڈاکٹروں کے ساتھ کیا ظلم کریں گے، یہ کچھ بھی لکھوا لیں گے. اس لیے ہماری وہی ایک ہی مطالبہ ہے، اور شروع سے یہ مطالبہ ہے، شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کا مکمل معائنہ چیک اپ ہو، جیسے کہ ہمارے ڈاکٹرز جس میں ڈاکٹر عثمان شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے مکمل معائنہ شامل ہو، اور وہاں پہ اور ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ہماری فیملی کی نگرانی میں، اور وہیں پہ علاج ہو. یہ ہمارا حق ہے. یہ تو میڈم آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آئی، چیف جسٹس صاحب نے آپ لوگوں کو سنا ہی کہ نہیں؟ نہیں، ابھی میں گئی تھی، ٹی وی لگی ہوئی تھی، وہاں اندر جا کے کھڑی ہوئی ہوں جج صاحب سے بات کرنے کے لیے. حالانکہ آپ کو پتہ نا ہر انسان جج کے سامنے کھڑا ہو کے مطالبہ کر سکتا ہے. جج صاحب منہ نیچے کر کے، منہ بھی نہیں موڑ کے دیکھا، وہیں سے اٹھ کے چلے گئے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کوئی تمیز اور ڈیکورم بھی ہوتا ہے کہ آپ چلو جواب نہ دیں، منہ موڑ کے چلے گئے. آپ جواب دیں. ایک پٹیشنر آتا ہے، سوال کرتا ہے آپ سے، صرف جج صاحب کہا ہے منہ نیچے کر کے سلام، وعلیکم السلام بھی نہیں، وہاں سے جواب دیے بغیر چلے گئے. یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس عدالت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جج بنانے سے پہلے دیکھا کریں، ان کو سمجھ آئے کہ ان کا کام کیا ہے. میڈم آپ کی اور بشرا عمران کی ضمانتیں ایکچوئل ہیئرنگ کے لیے منڈے کے لیے فکس ہو جائیں. یہ بہت کوششوں اور کاوشوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور یہ رزلٹ اندر سے نیوز لے کر آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے آفس سے کہ کل صبح سماعت کے لیے یہ ہیئرنگز لگ رہی ہیں. ایک کیس ان کا توشہ خانہ کا ہے، اس میں ہم وکالت ناموں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وکالت نامے جو ہیں وہ جیل اتھارٹیز جو ہیں ان کی اٹیسٹ کر کے نہیں دے رہی. تو یہ بھی آج بات آگے رکھی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں القادر کا معاملہ جو گزشتہ 14 مہینوں سے پینڈنگ ہے، خاتون کی بیل ہے، 7 سال سزا ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ کی سچویشن آپ کے آگے ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ فائنلی کل صبح بیٹر سینس ہیز پریویلڈ، the cases have been fixed for tomorrow morning. Thank you very much. دونوں کیسز لگ چکے ہیں، اب کیا امید ہمیں کر رہے یہی ہیں بتایا رمضان سے گیا پہلے خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے؟ میں ہمیشہ ایک ہی موقف اپنایا ہے، نہ صرف بات کی ہے، ہم نے اس کو کر کے بھی دکھایا ہے. آپ کیس لگائیں گے تو ہم کیس ختم کر دیں گے انشاءاللہ. کیس لگنے کی دیر ہوتی ہے، کیس ختم ہو جاتا ہے. کیس دونوں کیسز آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے، 1 گھنٹے میں یہ کیسز ختم ہو جائیں. اگر یہ کیسز لگ نا سر، کیا وجہ ہے؟ بس اس کی وجہ یہ لگیں گے تو ختم ہو جائیں گے خان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے. سو آج آئے اس لیے کہ ان کیسز کو لگا دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے گلا شکوہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت سارے لوگوں کا بڑھ گیا ہے. میرا خیال ہے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریلائز کیا. سر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم تو بہت بڑی ہے، لیکن سر سب سے مرکوز جس میں نگاہوں کی مرکز ہے وہ سلمان صفدر صاحب ہے. اگر کیسز نہیں لگتے اور ان عدالتوں سے آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو سلمان صفدر صاحب کیا کہتے ہیں پھر ان عدالتوں؟ دیکھیے، ہم نے آج صبح یہ بات کہہ دی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کیسز کو نہیں لگاتی تو آلدو اس کی روایت تو کوئی نہیں ہے قانون میں، مگر قانون میں کوئی بار بھی نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ نہ چلے جائیں کہ ایک عدالت اگر کام ہی نہیں کر رہی، ایک عدالت اگر اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہی، کیسز ہی نہیں فکس ہو رہے، تو ہمارے لیے حالات رائپ ہیں ٹو موو ٹو دی سپریم کورٹ. مگر یہ جو آج کی میں نیوز لے کر آ رہا ہوں آپ کے پاس باہر ابھی کی کوشش، اس میں یہی خبر ہے کہ کل صبح انشاءاللہ ڈویژنل بینچ میں عمران خان صاحب کے اسی وقت کل کیسز توشہ خانہ 2 بھی اور القادر بھی دونوں بھی لگے ہوں گے. اب سے کچھ گھنٹوں میں آپ کو کاز لسٹ مل جائے گی. سلمان صفدر صاحب، کل آپ پیش ہوئے 6 بڑے کیسز میں عمران خان کی ضمانت ہوئی، اور آج ایک بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ کل جو ہے پھر کیس فکس ہو رہے ہیں.
ये अचानक तब्दीली, तो मौसम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने ये अच्छा सवाल किया है कि क्या मौसम में तब्दीली है। मौसम में तब्दीली तो है, मगर इमरान खान साहब के लिए मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। कल जो बिलों में रिजल्ट दिया वो हमारा एब्सोल्यूट हक था, 3 साल से वो नहीं दिया जा रहा था। और अगर ये समझा जाए कि इनको ये 6-8 बिलें नीचे अफजल मजूका साहब से मिल गई हैं और ये काफ़ी हैं, आंख के लिए भी और एक खातून के लिए भी और रमज़ान के लिए भी थे, ना काफ़ी है वो रिलीफ। मैं उस रिलीफ को रिलीफ समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए रिलीफ वो रिलीफ है जिस फोरम पे हम खड़े में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ उनके मेन 2 केसेस पेंडिंग हैं। जैसे ही उन पे फैसला होगा वो बाहर आ जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि कल की रिलीफ एक सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, बस मैं यही कहूँगा कि हम किसी खुशफहमी में नहीं है, ना हमारी पूरी पड़ी है उस रिलीफ से। तो कल क्या इस्तदा करेंगे कि अब तो सिक्योरिटी जो है रिस्क बताया जाता था इमरान खान साहब को, अब 2 मरतबा हॉस्पिटल भी लाया गया है, तो कल इस्तदा करेंगे कि हाई कोर्ट में खान साहब को तलब करें? देखिए, जो कानून और असूल की बात है, अपील्स में कभी भी पेश नहीं किया जाता, सो मैं ये इस्तदा नहीं करूँगा। जो कानून मुझे जिस चीज़ की परमिशन देता है, हाँ, ज़मानतें कल इमरान खान साहब के बगैर फैसले नहीं होने चाहिए थे। ज़मानतों में खान साहब की मौजूदगी लाजिम थी। 63 मरतबा जज साहब ने हुक्म फरमाया कि इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। 3 साल में जेल अथॉरिटीज़ ने कहा हमारा वीडियो लिंक ख़राब है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, हम सेशन कोर्ट में नहीं ला सकते, वीडियो लिंक भी नहीं कर सकते। सो ये सारे जो मामला थे कल, पर वही हुआ कि कल जब तक प्रेशर नहीं बनता, जब तक प्रेशर बनने से तो नहीं ना इंसाफ मिलता। अदालतों का तो काम है इंसाफ रूटीन में देना लोगों को। सो इतनी दिक्कत के बाद आज सारा दिन ज़ाया, इतनी देर में हम और लोगों के केसेस कर लेते। तो कल कितनी देर की समाअत होगी? इतनी दिक्कत के बाद आज क्या लेने आए हैं? सिर्फ के केसेस लगा दें, रमज़ान है उसमें बेले लगा दें। इमरान खान साहब की आंख का मसला है, सिर्फ बेले सुन लें मेरिट्स पर। बार बार इस बात पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं मेरिट्स पे। क्या सवाल पूछा? मैं ये कह रहा था, आपने कहा राइप हो चुके हैं चीज़ें जो है ना, अब कल केसेस लगने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है, आप क्या समझते हैं उनके पास कोई और ऐसा केस है? अगर आप कल यहाँ से रिलीफ लेते हैं तो खान साहब को दोबारा वो गिरफ्तार करें? मैं समझता हूँ कि सारे ही पत्ते जो हैं वो खेले जा चुके हैं। अब कोई ऐसा कार्ड रह नहीं गया, कोई ऐसा केस पटारी में है नहीं जो अब इस्तेमाल हो चुके हैं, सब केसेस हो चुके हैं। दोनों अलकादिर और तोशा इकट्ठे चलेंगे साथ साथ, और आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में हमें एक केस चलाने का फायदा ही कोई, हम एक केस चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं। सब जजेस कौन से हैं डिविजनल बेंच के? ये अब कॉज लिस्ट निकलेगी तो हो सकता है मोहसिन अख्तर कियानी साहब को केस आपको कितनी देर में कंक्लूड कर लेंगे इस केस में? थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक बात क्या करते हैं कि कोई दुनिया तो घबराएगी आपसे, इनसे डरेगी कि इनको ना बुलाना, ये किस किस्म के लोग हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। इसलिए इनको अब बस कर देनी चाहिए। हमारी